میٹھے لڈو اور دل میں منافقت کے بڑے بڑے گنجنے ہاں وہ جو گڈی کا دھاگا گنجل پکڑ جاتا ہے نا، دلوں میں وہ منافقت کی گنجنے، نہ ہم سے وہ دھاگے سیدھے ہوں، نہ ہمارے اعمال درست ہوں، ہم اپنے اندر ہی ایک حکومت بنائے بیٹھے ہیں، غرور کی حکومت چل رہی ہے، تکبر کی حکومت ہے، انا کا بہت بڑا محل سجا کے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دین جس کو سمجھ آنا چاہیے تھا وہ مسلمان تھے، لیکن یہاں تو مسلمانوں کے پاس ہاتھ ملاتے وقت بھی ان کی کوشش ہوتی ہے یا یہ ہاتھ ہی مجھے گفٹ کر دے یا اس کی انگوٹھی اتار کے لے لو، یعنی کہ ہر بات میں اپنی خود غرضی، منافقت جس کو کہتے ہیں۔ تو دن منانے والے شادی کا دن بھی منا لیا، ویلنٹائن ڈے بھی منا لیا، 14 اگست بھی گج وج کے ذرہ زاری انکساری تابے داری، واہ جی واہ، چڑیاں ہی چڑیاں لگا لی، اور کسر اس پہ بھی نہ اٹھا رکھی، گال نکالی چون کے، جھوٹ بولا 1 نمبر، فراڈ کی تھا 1 نمبر، تے ہم نبی پاک کے نام پہ میلاد منائیں گے تے گولیاں بھی کھائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ ہاں جی، اتنے چنگے میلادی کہ دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چاہت ہے، جو چاشنی ہے، جو مٹھاس ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے آپ کے اخلاق سے۔ محمدی ڈھونڈنا ہو تو بندے کا اخلاق چیک کر۔ صاحب یہ بات نہیں کہ محمدی ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کوئی بد اخلاق چاہیے، محمدی اخلاق والا ہوتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ محمدی عاجزی والا ہوتا ہے، محمدی صبر والا ہوتا ہے۔ ہم نے میلاد منایا گج وج کے، بلکہ ہم نے ٹن ٹنا ٹن ہو کے، وہ آج کل ایک ناخوان ہے اس نے پلا اور ہی چوک دیا، وہ کہتا ہے ٹن ٹنا ٹن ہو کے منایا میلاد۔ او بھائی صاحب آپ مسلمانوں کو یہ آگاہ آپ مڑ مڑ کے آپ نے گولے میں جی گول کری جا رہے۔ عجیب کرشمہ ہے ملک کے اندر، جن کی سپیڈ سب سے زیادہ مسلمانوں کو مسلمان کرنے پہ ہے۔ کسی کافر کو کلمہ پڑھاؤ تو لگے پتہ، کافروں کو سمجھانے کے لیے تمہیں شرمندگی کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بار بار یہ کہیں گے کہ بھائی اسلام تو سچا ہے، تو بتا کیا ہے، تیرے پاس اسلام ہے؟ ہمارے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ اس وقت اپنے جعلی نقلی محلات غرور اور تکبر کے اور انا کی بلڈنگیں کوٹھیاں سجا کر اپنے اندر فرعون بنے بیٹھے ہیں۔ اور بات یوں ہے، پتر کا دن مناتے ہوئے ہمیں کسی نے فتویٰ نہیں لگایا، ویلنٹائن ڈے بچیوں نے منایا گھروں میں، مسلمان بچیوں نے، میرا خیال ہے کسی نے کھل کھلا کے آج تک کوئی بیان نہیں آیا کہ جی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ غلط ہے یا حرام ہے۔ کسی مولوی صاحب کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس کی رد کرے، کیونکہ اگر وہ رد کرتے ہیں تو ٹکڑے باندھ، ہاں جی گھر سے بھی چھٹی۔ اس لیے ان چیزوں پر تو نہیں بولے، لیکن جب آپ اپنی اولاد کا دن برتھ ڈے منا سکتے ہیں تو محمد کی اولاد کا دن کیوں نہیں منا سکتے؟ بولو ذرا سبحان اللہ، سب ذرا شوق سے بولے سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا دن منانا عین اسلام کے مطابق ہے۔ ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا، ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا، ہم نے عثمان بن عفان کا دن منایا۔ بات آ گئی بی بی زینب کی۔ یکم شعبان المعظم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حیدر کرار کے گھر میں ایک وہ رحمت بھیجی کہ جس کی رحمت کی وجہ سے کائنات میں رحمت ہی رحمت ہو گئی۔ بولے ذرا سبحان اللہ، کوشش کریں ذرا ایک بار زور سے بولے سبحان اللہ۔ ہماری بیٹی گھر میں آئے تو ہم کہتے ہیں جی کیا ہے جی؟ اللہ کی رحمت آئی ہے۔ علی کے گھر میں وہ بیٹی آئی ہے۔ جب کربلا محلہ پہنچی، یزید نے اپنی یزیدیت کو کھل کھلا کے دکھایا اور ابو برزہ اسلمی صحابی رسول نے وہ لمحہ دیکھا کہ جن ہونٹوں پر سرکار دو عالم نور مجسم بوسے دیا کرتے تھے، یزید پلید سوٹی مار کے ان لبوں پر تو دکھا رہا تھا، اور ابو برزہ اسلمی فرماتے ہیں کہ اے ملعون، اے لعنتی، میں نے ان ہونٹوں کو مصطفیٰ کی زبان سے چومتے اور چوستے دیکھا ہے۔ غیرت کر بدبخت۔ اس وقت یزید کے دربار میں خطبہ دینے والی علی کی بیٹی، ہماری بیٹیوں کو تعلیم دنیا پر ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے جی ان کو ایم اے کرائیں، بی اے کرائیں، ایم فل کرائیں، پی ایچ ڈی کرائیں، لیکن علی کی وہ بیٹی جب خلافت حیدر کرار تھی تو کوفہ میں خواتین کو قرآن کی تفسیر پڑھایا کرتی تھی۔ بولنا سبحان اللہ، شوق سے بولنا ذرا سبحان اللہ۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا، علی کی وہ بیٹی جس نے کربلا میں اتنا فصیح و بلیغ خطبہ دیا کہ یزید مجبور ہو کر کہنے لگا یہ غلطی میری نہیں بی بی، یہ ابن زیاد کی غلطی ہے۔ وہ اپنے سر سے اتار کر ابن زیاد کے سر پہ ڈالنے لگ گیا تو معلوم ہوا جس بی بی نے ظالم کے منہ پہ کھڑے ہو کر اس کا ظلم گنا دیا، اس بی بی کا نام بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ ہم تو بیویوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم سے ازواج رسول کا جو آپ تذکرہ پوچھیں، ہم تو تمام کا قائل، ہم ان کے ذکر کرنے والے ہیں، اصحاب رسول کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں۔ لیکن بی بی زینب کی وہ فصیح و بلیغ کلام جس نے رکت طاری کر دی تھی یزید کے دربار میں، اس جعلی دربار کے اندر، لوگوں بی بی زینب فرما رہی تھی اے یزید لعنتی، کیا سمجھتا ہے ہمارے سروں سے چادریں نوچ کر کیا تو عزت دار ہو جائے گا؟ زمانہ تیرا نام بھی لے کے تھوکے گا۔ بولو بھائی سبحان اللہ، شوق سے ذرا بولے سبحان اللہ۔ یہ طاقت ہے اس دلیر باپ کی، دلیر بیٹی کی زبان میں کہ اس نے منافق کو، تھا مسلمان، یزید کو کافر نہ کہا کرو، یزید مسلمان تھا۔ اسی لیے میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ پراؤ پہلے مسلمان نہ بنے ہو، پہلے انسان بنے ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ یزید میں انسانیت نہیں تھی،
تو یکم شعبان المعظم اس پاک بی بی کی آمد کا یوم مبارک ہے. یکم شعبان المعظم کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لائیں. اور پھر اس ماہ مقدس کے بارے میں حضرت ام سلمہ راوی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کے ماہ مقدس میں لگاتار 1 مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. 1-2 دن کے نہیں، لگاتار پورے مہینے کے. اور پھر ایک اور روایت فرماتی ہیں کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے جب ان سے دریافت کیا کہ حضور شعبان میں کیا کیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ حضور شعبان میں اور رمضان میں لگاتار 60 دن کے روزے رکھتے تھے. بولو سبحان اللہ. اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ 10 دن لگاتار روزوں کا بھی اہتمام کا حکم فرمایا. شعبان المعظم برکتوں کا مہینہ، رفتوں کا مہینہ، بلندیوں کا مہینہ. رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے ویلکم کا مہینہ ہے. بولو سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شعبان کے ماہ مقدس کے اندر اپنے کاروبار کو سمیٹ لیا کرتے تھے. سارا کاروبار سمیٹ لیتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، کمائی کا مہینہ. اور وہ روش آج بھی مکہ اور مدینہ میں موجود ہے. آج بھی جو لوگ مکہ مدینہ کی زیارات کو کر کے آئے ہیں اور مکہ مدینہ میں ہو کے آئے ہیں، جن کو اتفاق ہوا ہے رمضان المبارک کا، رمضان المبارک کے اندر عربی جتنے بھی ہیں مقیمی، زیادہ تر میجورٹی ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کام کاج بند کر دیتے ہیں اور یا مسجد نبوی میں قیام کر لیتے ہیں یا بیت اللہ شریف کے اندر قیام کر لیتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور قیام میں کیا ہوتا ہے ان کے پاس سامان؟ ایک قرآن ہوتا ہے اور ایک وہ شخص ہوتا ہے سارا مہینہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. یہ شعبان المعظم کی برکتوں کی بات ہے. اس کے بعد بتاتا چلوں کہ اس ماہ مقدس کی برکتوں میں، رفعتوں میں اور شان میں اور وقار میں ایک بلندی اور ہے. وہ یہ ہے کہ 3 شعبان المعظم کو، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. باتیں نہ کریں، سب زور سے بولیں سبحان اللہ. 3 شعبان المعظم کو امام الانبیاء کا نواسا امام حسین علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے. بولو سبحان اللہ. ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جہاں حضرت عثمان بن عفان صحابی ہیں، جہاں حضرت طلحہ ہے، جہاں حضرت زبیر ہیں، دیگر جتنے صحابہ کا ذکر کریں گے سب صحابی ہیں. لیکن ان صحابہ کی شان صحابہ میں بھی آتی ہے اور اہل بیت میں بھی آتی ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ آپ نے اگر سنت رسول مصطفیٰ سے لینی ہے تو باہر کی سنتیں باہر والے صحابہ بتائیں گے اور گھر کی سنتیں گھر والے صحابہ بتائیں گے. امام حسین علیہ السلام وہ جلیل القدر اہل بیت کے نفوس میں سے ہیں کہ جنہوں نے پیغام اسلام دیا، اسلام کا منشور دیا، اسلام کی حقانیت دی، اور اس منشور کو پبلش کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے وہ قرآن لکھنے کے لیے، وہ نماز پڑھانے کے لیے،
وہ حج کرانے کے لیے، وہ زکوٰۃ دلانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی اولاد جیسی نعمت علی اصغر، علی اکبر، بی بی سکینہ اور پورا کنبہ قربان کر دیا، پورا کنبہ قربان کر دیا۔ ہم لوگ تو دین کے لیے، ہمیں کوئی کہے جی سہ روزے پہ جانا ہے، فلاں جگہ پہ اجتماع ہے وہاں جانا ہے، صاحب ایک مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، درس قرآن ہوگا، بیان ہوگا، بھائی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارا کاروبار جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ کو موجودہ اسلام بھی مہنگا ہے، اور مولوی حضرات پیران اعظام جب ممبروں پہ چڑھ کے تقریر کرتے ہیں تو آگے سے پتھر نہیں آتے، آگے سے جواب آتا ہے سبحان اللہ۔ جی جی، ادھر امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تھے، ادھر یہ توحید بیان کر رہے تھے، اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے تھے، اور یزید اسی اسلام کو موڑ تروڑ کر کے ایک فحشی اور بے حیائی کے لفافے میں بند کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا یہی اسلام ہے، یہ تو جو آئے ہیں یہ باغی ہیں، اور باغی باغی کہہ کے خاندان رسول پر دعویٰ بول رہا تھا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہر مسجد سے صدائے اسلام نکلتی ہے، ہر مسجد کا مولوی، پیر، بزرگ، بابا، ہر ایک یہ کہتا ہے اسلام اسلام اسلام۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے۔ اسلام نہ بریلویت کا نام ہے، نہ دیوبندیت کا نام ہے، نہ شیعیت کا نام ہے، نہ اہل حدیث ہونے کا نام ہے۔ اسلام پیغام حسین کا نام ہے، اللہ ماشاءاللہ، مشن مصطفیٰ کا نام ہے، توحید پر ڈٹ جانے کا نام ہے، صحابہ کے قدموں میں بیٹھ کے دین کو سیکھنے کا نام ہے۔